السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب کو ربیع الاول شریف کے چاند کی مبارک ہو۔ بسم اللہ خیر مبارک جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سلیمان ابن عمر ابن الاحوص عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول فی حجۃ الوداع للناس ای یوم ھذا قالوا یوم الحج الاکبر قال فإن دماءکم واموالکم واعراضکم بینکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا الآلا یجنی جان الا علی نفسہ الآلا یجنی جان علی ولدہ ولا مولود علی والدہ الآ وإن الشیطان قد ایس من ان یعبد فی بلادکم ھذہ ابدا ولکن ستکون لہ طاعۃ فیہا تحتقرون من اعمالکم فسیرضی بہ۔ حضرت عمر بن احوص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں نے سنا حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے ارشاد فرما رہے تھے، یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، حج اکبر کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ خبردار، جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا مگر اپنے نفس پر، یعنی اس کا وبال و سزا اسی پر ہوتا ہے۔ خبردار، کوئی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا اپنے بیٹے پر اور نہ بیٹا اپنے باپ پر۔ خبردار، شیطان مایوس ہو گیا ہے اس بات سے کہ اس کی عبادت کی جائے تمہارے ان شہروں میں کبھی بھی، لیکن ان قریب اس کی اطاعت ہوگی ان اعمال میں جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو، اور اس پر وہ راضی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ حج اکبر کا دن ہے۔ فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں، تمہارا جان، خون سے مراد جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں، حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں جیسے تمہارے اس شہر میں تمہارے اس دن کی حرمت ہے۔ ایک 9 ذی الحج ہے اور ایک ہے بھی شہر مکہ میں ہے، اس حرم پاک کے یہ اس مبارک موقع پر ارشاد فرمایا، یہ عزت والا، عزت در عزت۔ اسی طرح اہل ایمان، تمہارا مال، تمہاری عزتیں اور تمہاری جان جو ہے یہ بھی عزت در عزت ہے، عزت والی ہے، اللہ کے ہاں ان کی بڑی معزت ہے۔ فرمایا، خبردار سن لو، جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا مگر اپنے نفس، کوئی جرم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، اس کا وبال اس کے اپنے آپ پر۔ یہ نہیں کہ استاد زیادتی کرے گا شاگرد پکڑا جائے گا، شاگرد زیادتی کرے استاد پکڑا جائے گا، بہن نے زیادتی کی بھائی نے زیادتی کی بہن پکڑ لو، ایسے نہیں ہے۔ جس نے جرم کیا ہے اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ ہاں، خبردار، کوئی جنایت کرنے والا جنایت نہیں کرتا اپنے بیٹے پر اور نہ بیٹا اپنے باپ پر۔ یہ نہیں کہ جرم کیا ہے باپ نے تو بیٹے کو پکڑ لو، بیٹے نے جرم کیا ہے تو باپ کو پکڑ لو، جس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ اسلام میں یہ نہیں کہ ایک کرتا ہے تو دوسرے کو سزا، بلکہ جس نے جو کیا ہے جرم اس کی سزا اسے ہی ملتی ہے۔ پھر فرمایا، خبردار، شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے کہ اس کی عبادت کی جائے تمہارے ان شہروں میں۔ شیطان مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کو چھوڑ کر کوئی شرک کرے گا ان شہروں میں؟ نہیں، وہ کبھی بھی ان شہروں میں اب شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس مکہ مکرمہ کو، مدینہ طیبہ کو، گرد و نواح کے جو تمام یہ علاقے ہیں ان علاقوں کو شرک سے پاک کر دیا، یہاں شرک نہیں ہوگا۔ ہاں، اور غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، اب شرک نہیں ہو سکتا ان علاقوں میں۔
تو اس عرب شریف کے اندر کہیں کوئی شرک ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو وہاں جگہ دی ہے، ان کا تسلط ہے، وہ وجہ وہاں قائم ہے، تو وہاں شرک نہیں. تو کسی بھی عمل کو، ان کے وہاں کسی بھی عمل کو ہم شرک نہیں قرار دے سکتے. باقی جو چاہے قرار دے لے، لیکن شرک قرار نہیں دے سکتے. آج بھی ایسے علاقے موجود ہیں، ایسی جگہ ہیں کہ جہاں لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے یاد کرتے ہیں. آپ انہیں اور تو جو چاہنا ہے کہہ لیں، لیکن اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں. تو انہیں اور تو سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن انہیں شرک نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو شرک سے پاک کر دیا ہے. وہ اتفاق جتنی مرتبہ کوئی اللہ نے قسمت میں لکھا ہے جانا ہوتا ہے، تو وہاں بھی کئی مرتبہ بازاروں میں جب گزرا جاتا ہے تو دکانوں سے، مختلف دکانوں سے آواز آتی ہے. کہیں ٹیپ لگی ہے، کہیں اور آواز آتی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو ان ساری چیزوں کو آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن ان کو شرک سے تعبیر نہیں کر سکتے. یہ علاقے اللہ تعالیٰ نے شرک سے پاک کر دیے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کا یہ خصوصی طور پر ذکر بڑی محبت اور پیار، بڑے چاہت کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ربیع الاول شریف ہے، ان دنوں میں بھی آپ وہاں دیکھیں گے اکثر گھروں کے اندر اب ہر جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میلاد پاک کی محافل کا انعقاد ہوتا ہے. نبی کریم کی محفلیں مدینہ طیبہ میں مکہ گھر گھر میں ہوتی. ہاں کھلے عام اجازت نہیں ہے، سڑکوں پہ اجازت نہیں ہے، پارک تو وہاں ویسے بھی نہیں ہے، تو اس کسی جگہ بھی آپ کو اجتماعی طور پر باہر اجازت نہیں، لیکن اندر جو ہے مسلمان اپنا کرتے ہیں بڑے محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں، یہ محافل ہوتی ہیں. میں تو بہت کم وہ ملنے ملانے والی طبیعت ہے، اب تو بالکل ہی نہیں ملتا، لیکن جو یہاں سے جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کے بیان بھی ہوتے ہیں، وہاں جا کے ان کو درود و سلام کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، وہاں ہر گھر کے اندر چرچا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم، یہ رب کی مہربانی ہے. تو اس چیز کو کوئی جو مرضی کہہ لے، لیکن کس کو شرک نہیں کہہ سکتے. شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس علاقے میں شرک نہیں ہو سکتا، تو وہاں جو بھی عمل ہوگا آپ اس کو جو چاہے کہہ لے، لیکن اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. ہمارے حضرت میرے بزرگ تھے، حضرت مولانا حافظ محمد احسان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ایک مرتبہ میں گیا مدینہ طیبہ میں، تو وہاں دیکھا سفید داڑھی والا بابا ہے، اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دے رہے، اس کے قریب کسی کو نہیں آنے دے رہے. وہ پولیس والے پھرتے ہیں کپڑوں میں بھی، ویسے بھی وہاں کے جو شرطے جنہیں کہتے ہیں، وہ اپنی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ان کے قریب کوئی نہیں آ رہا. اور بار بار ایسے وہ دلائل خراشی پڑھتے ہیں اور ایسے روضہ شریف کی زیارت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں. لیکن جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو وہ کہتے میں نے دیکھا کہ وہ پولیس والے ایسے ان کو پیچھے سے ہاتھ لگا کر ایسے خود چوم لیتے ہیں. میں نے اس کی جستجو شروع کی، یہ ہوا کیا، کون ہے یہ. آخر ایک سے بے تکلفی سی ہو گئی، اس سے بعد میں پوچھا تو اس نے کہا کیا بتائیں، حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان بابا جی کو یہاں سے کسی اور ملک بھیج دیا جائے جہاں کے رہنے والے ہیں. اس ملک کا طیارہ اس آیا مدینہ طیبہ کے ایئرپورٹ پر، اور پولیس انہیں پکڑ لی، پکڑ کے طیارے پر بٹھایا، طیارہ اڑ گیا. مصر کے تھے تو مصر کی طرف اڑ گیا،
اردن کے تھے اردن کی طرف اڑ گیا، کسی اور جگہ کے تھے وہاں چلا گیا، یہ طیارہ اڑ کے چلا گیا۔ تو پولیس والے ان کو بٹھا کر طیارے میں، طیارہ جب اڑ گیا واپس آئے تو دیکھا مسجد نبوی میں اسی طرح بیٹھے تلاوت خراشی پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ پولیس والے قریب آنے لگے تو اس نے کہا اب نہ آنا، اب تمہیں تکلیف ہوگی، نقصان اٹھاؤ گے، جو تم نے کرنی تھا کر لیا، میرے اللہ نے جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام، یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے، خصوصی فضل و کرم ہے، خصوصی رحمتیں ہیں۔ تو یہ اس علاقے میں شرک نہیں ہے، اس علاقے میں ایسا کوئی عمل نہیں ہے جس عمل کو شرک قرار دے دے، اور جو مرضی کہہ لے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن شیطان مایوس ہو گیا کہ مدینہ طیبہ میں، مکہ مکرمہ میں، اس پاکیزہ دھرتی میں ایسا شرک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو شرک سے پاک کر لیا ہے، اس علاقے کو شرک سے پاک کر لیا ہے۔ اور ایک اور تھے وہاں، وہ کچھ عرصہ پہلے گئے، اب تو باہر کے رہنے والوں پہ سختی ذرا زیادہ ہے، اب بھی لوگ ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ ایسا تھا کہ لوگ ایک مرتبہ گئے ہیں تو کئی کئی مہینے رہ لیتے تھے۔ رمضان شریف کو گئے ہیں تو وہیں کہیں چھپ جانا اور پھر حج کر کے آنا، اکثر ایسے معمول ہوتا تھا۔ اب بہرحال ان کا انتظام سخت ہے، وہ ایسا کرنے کم دیتے ہیں بہرحال۔ تو وہ ایک وہاں سفید داڑھی والے، وہ وہاں پھرتے تھے، ایک آدمی آیا تو کہنے لگا بابا جی میں تمہیں کئی دنوں سے، کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، کیا تمہیں اقامہ چاہیے، یعنی وہاں رہنے کی اجازت چاہیے؟ کہنے لگا ہاں مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو اس نے ایسے صبح ان کو یہ اقامہ لا کے دے دیا، اس کا یہ لو، یہ میں نے دستخط وغیرہ کرا دی ہے حکومت سے، سارے تمہارا نام پتہ لکھ دیا، موریں لگ گئی ہیں، اب اس کو پاس رکھو اور یہ تمہارے پاس رہنے دو، کہ کوئی بھی تمہیں پوچھنے لگے آج سال بعد 1.5 سال بعد تو اسے یہ دکھا دو کو جی یہ میرے پاس اقامہ ہے، سرکاری اجازت ہے، جیسے اس دور کا تھا۔ اب انہوں نے ایسے شروع کر دیا، وہ اس کو دیا، اس نے سنبھال لیا، تو وہ رات سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ ہر اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یہ تمہیں اقامے کی کیا ضرورت پڑی ہے، ہم نے تمہیں رکھا ہوا ہے، یہ تم جو اقامہ لیے پھر رہے ہو، یہ اقامہ کہتے ہو، لے لیا تم نے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں تو ہم نے رکھا ہے۔ تو اتنا سنا وہ صبح باغ ہو گیا دل، اٹھ کے وہ اسی آدمی کو تلاش کرتا ہے، کہتا ہے یہ لو اقامہ لو اقامہ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو، حکومت کی سختی ہے، کسی وقت پکڑ سکتے، تمہیں تمہارے پاس اجازت، نہیں مجھے نہیں چاہیے، لے لو۔ اس نے پھر سمجھایا ایسا نہ کرو، لے لو، انہوں نے کہا میں نہیں لیتا، لے لو۔ اب اقامہ اس نے واپس کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد ایک پولیس والا آیا، اس نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہتا اقامہ کدھر ہے، اقامہ دکھاؤ۔ تو وہ گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتا میرا اقامہ وہ ہے، میرا اقامہ وہ ہے۔ بولے یہ کیا ہوا اقامہ تیرا، پکڑ کے لے گیا سامنے، عدالت سامنے بالکل۔ اب وہ اس وقت تو ایسے تعمیر نہیں تھی، اب تو عمارت کے پیچھے عدالت بالکل سامنے تھی، تو وہ اسے قاضی کے پاس لے گئے۔ تو قاضی وہ کہتے ہیں جی اقامہ کدھر ہے، اپنی زبان میں اقامہ کدھر ہے، وہ روضہ شریف کی طرف اشارہ کر کہتا ہے یہ اقامہ میرا، ہاذا اقامہ، یہ میرا اقامہ۔ کہتا اقامہ ٹھہرو ابھی، اس نے وہیں پولیس کو بلایا، یہیں ٹھہرو،
اور وہ اس پر لکھ رہا ہے، اس کا آرڈر لکھ رہا ہے کہ اس کو خارج کیا جاتا ہے، یہ مدینہ طیبہ سے اس ملک عرب سے عرب بدر ہو جائے گا۔ اب وہ اسی طرح بھی لکھ رہا ہے کہ اس جج کا دوست آ گیا، اور دوست آ کے وہ بھی جج ہی تھا، اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا یہ یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے، میں اس کو خروج لگا رہا ہوں کہ یہاں سے اب جائے گا۔ اس کے دوست نے ایسے کاغذ پکڑا جس پہ لکھ رہا تھا، اس کو پھاڑ دیا، تو پھاڑ کے اس کو کہتا ہے جاؤ بھائی جاؤ، تم اپنا کام کرو، یہ ایسے ہی تمہیں تنگ کر رہا ہے۔ اتنا کہتے ہوئے پھر وہ اس جج کی طرف مڑ کے کہنا شفتہ اقامہ، دیکھ لیا میرا اقامہ، وہی اقامہ ہے، تم جتنا زور لگا لو، مجھے جس ہستی نے رکھا ہے اس لیے میں یہی رہ رہا ہوں۔ تو یہ وہ مبارک جگہ ہے جس جگہ میں شرک کی نفی کر دی گئی ہے، باقی جو مرضی کہہ دے لیکن شرک وہاں نہیں ہو سکتا۔ چلیں جی آگے۔ شیطان کے حملے۔ بچے کی ولادت کے وقت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ المولود ہینا یقع نزغۃ من الشیطان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے کی ولادت کے وقت رونا شیطان کے کچوکے کی وجہ سے ہے۔ بچے کی ولادت کے وقت جو بچہ روتا ہے شیطان انگلیاں مارتا ہے اس کی پسلی میں۔ بچہ جب بچہ ہے وہ کیا روئے گا؟ ابھی تو اسے پتہ ہی نہیں رونا کیا ہے، تو شیطان اسے درد دیتا ہے، کچوکا لگا اسے درد سے پھر روتا ہے۔ ویسے بچہ نہیں روئے گا، اس کے چماٹ لگائیں گے تو بچہ رو جائے گا، تو اس طرح بچہ روتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ولادت کے وقت بچے کو کچوکے، یہ ہمارا دشمن ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن سمجھو، اور ایمان والو یہ تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ تو ہمیں شیطان کے نرغے میں نہیں آنا، شیطان کے جال میں نہیں آنا، ہمیں اللہ رحمان کی رحمتوں میں رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں رہنے والا اس کا دامن بھرا رہتا ہے، اس کے دامن میں ہر وقت کشادگی ہے، اور وہ دونوں جہاں کی نعمتیں لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان اور اس کے وسوسوں سے، شیطان اس کے حملوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چلیں۔ انسان کے ہاں بچے کی پیدائش کے وقت شیطان اپنی 2 انگلیاں اس کے پہلو میں مارتا ہے، سوائے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کلو بنی آدم یطعن شیطان فی جنبیہ باصبعیہ حین یولد غیر عیسی ابن مریم ذهب یطعنہ فطعن فی الحجاب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اولاد آدم انسانی بچے میں سے کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں اپنی 2 انگلیوں سے کچوکا مارتا ہے، سوائے حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ شیطان نے انہیں بھی مارنا چاہا لیکن وہ صرف پردے میں مار سکا۔ یہ انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی شیطان کچوکے مارتا ہے اور اسے درد دیتا ہے تاکہ یہ روئے، یہ میرا دشمن آ گیا۔ دشمن آتا ہے تو انسان دوسرا دشمن اس پر حملہ کرتا ہے۔ پہلے دن ہی ابھی چند گھڑیاں ہوئی ہیں ولادت کو، شیطان آ جاتا ہے اور شیطان آ کر انسان کے بچے کو تنگ کرتا ہے، درد دیتا ہے۔ تو جس نے ہمیں پہلے دن ہی نہیں چھوڑا، ولادت کے وقت ہی ہمیں رلا دیا ہے، وہ ہمارا دوست کیسے بڑے ہو کر ہم اس کے خیر خواہ بن جائیں، ہم درد بن جائیں، اس کی پارٹی کے بندے بن جائیں؟ نہیں، اس کی پارٹی نہیں۔ پارٹیاں 2، ایک رحمان کی جماعت اور ایک شیطان کی جماعت۔ تو کچھ بھی ہو جائے اپنی جماعت تو نہیں چھوڑتے، اپنی جماعت کے ساتھ تو وابستہ رہتے ہیں۔ یہ ہماری جماعت ہے، رحمان کی جماعت ہے، اللہ کی جماعت ہے، اس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو جس پر اللہ ذوالجلال کا لطف و کرم ہو اسے کسی اور کی کیا پرواہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے مالا مال رہتے ہوئے انسان زندگی گزارے، پھر شیطان کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتوں میں رہتے ہیں۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے
کہیں پیچھے پڑا ہے کہ 6 جگہ ہیں، شاید 6 موقع ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ایمان والے کا ضامن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کا ضامن ہوتا ہے. تو اب میں مفہوم سنا رہا ہوں تو مجھے وہ پوری طرح حدیث پاک پیچھے پڑھ لی ہے شاید ہم نے. تو یہ اللہ تعالیٰ 6 مقام پر وہ ایمان والے کا ضامن ہے. ایمان والا اللہ کا نام لے کر جب گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. ایمان والا بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لے کے السلام علیکم کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہے. تو ہم گھر سے نکلتے بھی اللہ کا نام لے لیں، گھر میں داخل ہوتے بھی اللہ کا نام لے لیں، اللہ ہمارا ضامن ہو گیا. پھر ہمیں کسی کی کیا پرواہ ہے؟ ہمیں وہاں نقصان تو وہاں ہوگا جہاں اللہ کی جماعت سے نکلنے کی کوشش کریں گے. آئیے اللہ رحمان اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. جماعت یہی ہے، گھر سے نکلو اللہ کا نام لے کر، گھر میں داخل ہو وہ اللہ کا نام لے کر. چونکہ یہ ربیع الاول شریف ہے اس لیے اس میں ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، گھر والے کسی شادی پہ یا کسی مرگ پر گئے ہیں، یا آپ اس کمرے میں گئے جس کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو دروازہ کھول کے حدیث پاک میں کہنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو. بھائی کمرے میں تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ کہتے جی نیک بندوں پر سلام. نہیں، نظر نہ آئے تو نظر کا علاج کروا لیتے ہیں. کوئی نہ کوئی تو ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ تم گھر میں داخل ہو تو کہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اور اگر کوئی قسمت والا ہوگا تو پھر اسے گھر سے جواب بھی آ جاتا ہے، سلام کا جواب بھی وہ سن لیتا ہے. ہمارے مسام بند ہیں، جرم کر کے غلطیاں کر کے یہ مسام بند ہو گئے، کچھ سنائی نہیں دیتا. ورنہ اگر بندہ سلام کہتا ہے، کوئی سلام کا جواب دے تو جواب سنائی دیتا ہے. لیکن ہم نے اپنے مسام بند کر لیے، گناہ اور غلطیوں سے ہمارے دل کے کانوں کے مسام بند ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سارا مال لے کے آگے. جب سرکار نے دو عالم صلی فرمایا تھا اللہ کے راستے مال خرچ کرو، سارا ہی مال لے کے آگئے، جو گھر میں تھا لے کے آگئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے کے آگئے. تو حضرت فاروق اعظم سے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جتنا مال لے کے آیا ہوں اتنا ہی گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں. جب حضرت صدیق اکبر سارا مال لے کے آ گئے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں. گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ اور اس کا رسول. بھائی رسول تو سامنے بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تو سامنے بیٹھے ہیں، یہ گھر میں کیا آ گیا؟ ہاں ہماری نظر کمزور ہے، اگر صدیق کی نظر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے گھر میں بھی نظر آ جاتے ہیں. تو ہمارے گھر خالی نہیں ہیں. ایمان والے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، یہ مت سمجھیے ہمارے گھر خالی ہیں.
جس نبی کی ہم نے غلامی کا دم بھرا ہے وہ بڑے لجپال نبی ہیں، وہ بڑے دستگیر نبی ہیں۔ ہاں تو یہ مت سمجھنا کہ ان کی نظر کرم نہیں ہے، ان کی نظر ہے اور تمہارے گھروں میں بھی ہے۔ نظر نہیں آتے تو ہم اس کا انکار نہ کریں، اللہ سے دعا مانگے، شاید کوئی ایسا وقت آ جائے پھر نظر بھی آ جائیں۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمت اللہ علیہ دہلی کے بڑے بزرگ تھے، تو ایک دن صبح سے لے کر شام تک بیٹھے، لوگ آتے جاتے رہتے، حضرت جی دعا کرو فلاں، جو جیسے معمول ہے لوگوں کا، اللہ والے وہ کام کرتے رہے، دعا، تھک گئے بڑے، پھر بھی لوگ آئے پھر تھک گئے، لوگ آئے اور تھک گئے، کہتے میں تھکا ہوا تھا، جب لوگوں کی آمد و رفتارات عشاء کے بعد بند ہوئی تو میں نے کہا بھائی اب یہ دروازہ لگا کے نہ بند کر کے چلے جاؤ، میں یہیں لیٹ جاتا ہوں۔ اب وہ اپنے کمرے میں اپنے ہی بستر پر لیٹنے لگے، دروازہ بند ہے، تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ۔ جیسے اب بھی کوئی ملتے ہیں کسی سبحان اللہ الحمدللہ کو کلمہ پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکل گیا یا رسول اللہ، تو میرے کمرے سے آواز آئی لبیک عبدی لبیک، او میرے بندے، میرے غلام، میں حاضر ہوں، میرے غلام میں موجود ہوں یہاں۔ تو یہ ایمان والے کا ایمان ہے، جب بندہ مومن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت رکھتا ہے پھر وہ محبت کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی محبت، خصوصی الفت اور خصوصی پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آگے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات الحدیث صفحہ 568۔ 568 60 تے 68 568 صفحہ مشکات الحدیث۔ طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیرتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، جو وہ علم حاصل کر رہا ہے اس سے محبت کی بنا پر۔ عن صفوان ابن السال المرادی رضی اللہ عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له احمر فقلت له يا رسول الله اني جئت اطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكه باجنحتها ثم يركب بعضهم بعض حتى يبلغ سماء الدنيا من محبتهم لما يطلب۔ حضرت صفوان بن اسار مرادی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں سرخ چادر پر ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طالب علم کے لیے خوش آمدید، بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے پر چڑھتے ہیں یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ فرشتوں کو محبت ہے اس علم سے جو وہ طالب علم حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے اس کو گھیر لے، کہاں تک جاتے؟ آسمان دنیا تک، آسمان تک چلے جاتے ایک دوسرے کے اوپر۔ آپ جتنے بھی آئے ہیں اگر کوئی نظر والا ہو تو اسے نظر آئے گا کہ سب کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے اور آسمان دنیا تک ہے، اپنے اپنے گھروں سے ایسے۔ تو یہ آتا ہے انسان، تو یہ وہ فرشتے محبت سے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، طالب علم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جب گھر سے نکلتے ہوئے ہی آپ علم کے حصول کی نیت سے نکلے، فرشتوں نے گھیر لیا، ہاں کسی اور کی بات پہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ضرور یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ان باتوں پر ایمان ہے۔ تو جب یہ ایسے آتے ہوں گے
اوپر والے فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ کیسے دیوانے ہیں، اس مادی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے ذوق و شوق میں اضافہ فرمائے۔ تو یہ ربیع الاول شریف کی برکات، اس کی عنایات سے ہم سب کے دامن کو بھر دے۔ ہاں جو محبت اور پیار کے ساتھ علم کے حصول کے لیے بھی نکلتا ہے، اس کے ہاں فرشتے آتے ہیں اور فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ چلیں جی۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے پر فرشتے اپنے بازوؤں سے سایہ کر دیتے ہیں تو قرآن کے معلم پر یقین وہ سایہ کرتے ہوں گے۔ اگر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے، دینی علم حاصل کرنے والے اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں تو جو دینی علم پڑھا رہا ہوگا اس پر بھی یقیناً فرشتوں کا سایہ ہوگا۔ ان کا تمام جسم اللہ جل جلالہ کے انوار میں ڈوبا ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں میں، ان کی زبان میں، ان کے کانوں اور آنکھوں میں انوار الہی چمک رہے ہوتے ہیں۔ جس کے تمام اعضاء انوار الہی سے بھرے ہوئے ہوں، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ فرشتوں کی طرح پاک و صاف ہوتا ہے۔ اور جسے ہر وقت ہی فرشتے گھیرے رکھے، بھائی اس سے کیا گناہ ہوگا کہ کوئی غلطی ہو بھی گئی تو رب تعالیٰ اسے احساس جرم دلاتا ہے، اندر اسے احساس ہوتا ہے میں نے کیا غلطی کر لی ہے، روتا ہے، شرمسار ہوتا ہے، رب تعالیٰ پھر پاک کر دیتا ہے۔ اگر پھر کوئی غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ پھر پاک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو اس مومن کو جو اس سے محبت کرتا ہے، علم سیکھتا اور سکھاتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں، اس کی زبان و کان ہمیشہ اطاعت خداوندی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اے وہ سعید روح جسے حفظ قرآن کی دولت سے نوازا گیا، ایسی کوئی حرکت و معصیت نہ کرنا جس سے انوار الہیہ تجھ سے دور ہو جائیں، بلکہ ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کی چادر کے سایہ تلے رہنا، تاکہ قرآن کریم کے بے پناہ انوار سے تجھے مزید نوازا جائے۔ انوار قرآن کریم کی برکت یہاں تک ہوتی ہے کہ اس حافظ کی دوستی اللہ کی دوستی قرار پاتی ہے، اور اس سے دشمنی براہ راست اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دینی علم سے محبت عطا فرمائے۔ جو علم سے محبت عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی سعادتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما ابدا
فإن من جودك الدنيا وضراتها. یا نبی اللہ، آپ کی سخاوت میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. کوئی مانگنے دنیا آتا ہے اسے جنت دے دیتے ہیں. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّاتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ارحم الراحمین، جتنے بھی آئے ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما. جس نیت سے آئے ہیں مولا سب پہ مہربانی فرما. رب العالمین، ہماری نیتیں درست نہیں ہیں پھر بھی تیری بارگاہ میں ہم سوالی ہیں. اپنے لطف و کرم سے ہم سب کی نیتیں بھی درست فرما. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی کا کیف عطا فرما. سب پہ پر کرم فرما. لائی ہم پہ مہربانی فرما، ہمارے ماں باپ پہ مہربانی فرما، بہن بھائیوں پہ مہربانی فرما، بیوی بچوں پہ مہربانی فرما. سب پہ لطف و کرم فرما. اے اللہ، کچھ بیمار ہیں ان یہ شفا کے لیے کہا ہے مولا، ان سب کو بیماریوں سے نجات عطا فرما. رب ان کو انٹرویو دیے ہیں مولا، ان کو بھی ان کے کامیاب فرما. اے اللہ، ہم سب کو نیک مقاصد میں کامیاب فرما. صلی اللہ علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.